اما بعد قد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز میں خدا متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس محفل کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے، اور فیاض مطلق اور قادر مطلق ہے وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی امام اثر کی تعریف. جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب جنہوں نے یہ انتہائی خوبصورت پروگرام رکھا اور گلدستہ جمع کیا پھولوں کا، یہاں پر ایک خوبصورت ماحول، منظر اور محفل منعقد کی، لائق سب تحسین اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسی طرح سے اکٹھے رہنے کی توفیق بخشے، ہم ایسے ہی قریب قریب نظر آئیں اپنی زندگی کے تمام مراحل میں، تاکہ ہم اکٹھے رہ کر اپنے وطن کی طاقت کا بھی سبب بنے اور امت مسلمہ کی طاقت کا بھی سبب بنے. میں جو یہاں اسٹیج پر بزرگان تشریف فرما ہیں، جناب پیر صاحب، باقی مذہب جناب قادری صاحب اور دیگر بزرگان، خواجہ صاحب اور پھر خواجہ صاحب، باقی جو بزرگان یہاں موجود ہیں تشریف فرمائیں، سب کی خدمت میں بالخصوص ایک خاص سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں گفتگو بہت ہو چکی ہے، میں 3-4 نکات بیان کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے. ایک ہے نقل الحدیث، ایک ہے یا روایت الحدیث، ایک ہے فقہ الحدیث. کسی کلام کو سمجھنا. اللہ کے ارادے جو بیان کیے ہیں علماء نے 2 طرح کے ہیں. ایک دفعہ اللہ ارادہ کرتا ہے کسی ایسے فعل کا جسے اللہ نے خود انجام دینا ہے، اس ارادے سے تخلف نہیں ہو سکتا، مخالفت نہیں ہو سکتی. امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ ارادہ کیا کرتا ہے ایسے فعل کا جو اللہ نے خود انجام دینا ہے تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اسے ارادہ تکوینی کہتے ہیں اصطلاح میں، جس کا تعلق کون کے ساتھ ہے، حقائق اور اشیاء کے وجود کے ساتھ ہے. اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، کوئی شے جرأت نہیں رکھتی اس کی مخالفت کرے. پھر حکم صادر فرمایا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. اللہ کا ارادہ ایک ایسے فعل سے تعلق پیدا کیا اللہ کے ارادے نے جو دوسروں نے انجام دینا ہے. اسے کہتے ہیں ارادہ تشریعی طالب علموں کی اصطلاح میں. اس کی مخالفت ہو سکتی ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسی پر جزا اور سزا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم فرض علیکم الصیام. تم پر نماز روزے فرض کر. واتوا الزکات للہ علی الناس حج البیت. بعض کا جملہ خبریہ آتا ہے لیکن وہ انشاء امر کا معنی دیتا ہے. تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں کون سا ارادہ ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا ہے کس چیز کا؟ لیذھب عنکم الرجس. اذہاب رجس کس نے کرنا ہے؟ خود اللہ نے کرنا ہے. یہ ارادہ تکوینی ہے اور اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. جب ارادہ کیا تو وہ ہو گیا. لہذا یہاں پر پھر ایک ہوتا ہے اصطلاح میں استعمال ہے دفع الشیء، ایک بار ہوتا ہے رفع الشیء.
رفع الشے ایک شے آ گئی ہے اور اس کو رفع کرنا ہے، دفع الشے ایک شے آنے ہی نہیں دینی آپ نے، دفع الشے دفع کیا آنے نہیں دیا ہے، رفع آنے کے بعد ہے اور دفع آنے سے پہلے ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں رفع الرجس نہیں ہے، دفع الرجس، یعنی اصلاً یہ ہستیاں طاہر و طیب اور پاک اور پاکیزہ ہیں، اصلاً رجس قریب نہیں آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، جب اللہ نے ارادہ کیا ہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا، ارادہ تکوینی ہے، ایک یہ نکتہ۔ اسی طرح سے میں کچھ چیزیں سوچ گیا تھا، لیکن جیسے یہاں بعض دوستوں نے ارشاد فرمایا کہ جو باتیں ہو گئی ہیں تو انہی سے استفادہ کر لیتا ہوں۔ جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب نے ایک روایت پڑھی، ان اللہ فاطمہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں مولا علی کی وہ ان اللہ نا یرضا یغضب لغضب کے و یرضا لرضا۔ دیکھیں رضا اور غضب، بس چند منٹ آیا سا پھر آپ کی باری دیتا ہوں۔ رضا اور غضب، رضا جذب کرنے کا نام ہے اور غضب دفع ہے۔ ہر چیز میں رضا، نباتات میں بھی رضا اور غضب ہے، ان کے رضا اور غضب کو جذب الملائم، جو چیزیں مناسبت رکھتی ہیں ان کی طب اور طبیعت کے ساتھ ان کو جذب کرنا، اور جو مناسبت نہیں کرتی ان کو دفع کرنا۔ نباتات میں جذب اور دفع کا سسٹم موجود ہے، عالم میں موجود ہے، کائنات میں ایسی چل رہی ہے۔ حیوان پسند کریں، ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ ہے۔ انسان بھی کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے، کچھ کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں میں استفادہ کروں گا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرمان سے، انہوں نے فرمایا کہ دعامت الانسان العقل، انسان کی انسانیت کا ستون، معیار ملاک کیا ہے؟ عقل ہے۔ یہ نیچے اس کی پسند اور ناپسند تابع نہ ہو طبی میدانات کے، بلکہ یرضا لرضا العقل ہو اور یغضب لغضب العقل ہو۔ جہاں عقل کہے راضی ہو جا وہاں راضی ہو، جہاں عقل کہے کہ ناراض اور ناپسند کر دے وہاں پر اس کو ناپسند کر دے۔ ذاتی میدانات کی بجا پر راضی اور ناراض نہ ہو، خواہشات نفسانی، ہوا و ہوس، کتنی چیزیں ہیں، اگر ان کے مطابق چلتا ہے پھر وہ مقام انسانیت سے گرا ہوا ہے۔ عقل کہتی ہے عدل حسن ہے اور ظلم کیا ہے؟ کبھی ہے، عقل کہتی ہے۔ لہذا انسان وہ ہے جو تابع عقل ہو۔ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، شکر ہونے واجب ہے، عقل کہتی ہے۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے ہمارا بھی۔ تو عقل اگر انسان کے اوپر حکومت کرے، نہ وہم، ہمارے علماء اور عرفاء بزرگان دین نے انسان کی روح کی مختلف قوتوں کو بیان کیا، جیسے بدن کی ایک طاقت کا نام آنکھ ہے، ایک کان ہے، ایک ناک ہے، ہر ایک چیز چیزوں کا شہود کیا جاتا ہے، حقائق کی ہستی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو عقل جو ہے اگر انسان کے رضا اور غضب پر حاکم ہو جائے، وہم نہ ہو، ہوس نہ ہو، خواہشات نفسانی نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اور اس کا معبود اس کی ہوا ہوس نہ ہو، فرائیت من اتخذ الہ ہوا، حواس کہ یہ معبود نہ بنے، حواس کی معبود نہ بنے، یہ ہے انسان، اور ڈھونڈنے سے مشکل ملے گا۔ ذاتی میلانات اور غرائز اور پسند اور ناپسند سے بالاتر ہو کر عقل کے مطابق چلے، جو اللہ نے انسان کو رسول باطلی کے طور پر عطا کی ہے۔ پھر آگے مرحلہ کہ اس سے اوپر کیا ہے؟ انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے، اس کی پسند اور ناپسند کا معیار و ملاک اللہ کی رضا ٹھہرے۔
یعنی یہ راضی ہے، اس کی رضا کا سرچشمہ اللہ کی رضا ہے، اس کی رضا، اس کے غضب کا سرچشمہ اللہ کا غضب ہے. یہ شخص مقام عصمت تک پہنچ جائے گا، کیونکہ جب اس کا ارادہ فنا ہو گیا اللہ کے ارادے میں، جب اللہ کے ارادے میں فنا ہو گیا، جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہے گا. جہاں اللہ راضی ہے یہ راضی، جہاں اللہ ناراض ہے یہ ناراض ہے. جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے اس میں اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح کا جملہ نہیں تھا. میں اس حدیث سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ یرضا لرضا کے یغضب لغضب کے. وہ کیا ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ وہ ہے کہ اللہ کی رضا کا منشا فاطمہ کی رضا ہے، اور اللہ کے غضب کا منشا فاطمہ کا غضب. لہذا ہمارے ہاں روایت نقل ہے استخارہ کرنے کی دعا، استخارہ کرنے کی دعا کرتے، استخارہ کرتے بزرگان کہ ایسا استخارہ دعا یہ کیا کرو، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. فاطمہ کے صدقے، ان کے بابا کے صدقے، ان کے شوہر نامدار کے صدقے، ان کے بچوں کے صدقے، ان کے صدقے، ان کے حق سوال کرتا ہوں، اور اس راز کے صدقے جو تو نے فاطمہ میں رکھا ہے، اور تو نے اسے کوثر کہا ہے، خیر کثیر کہا ہے. اور پھر جو بھی ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو بھی تفسیر کریں قربہ میں سجدہ موجود ہے. بہرحال تو یہ ہستی جو ہے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. بس آخری جملے دیکھیں، ہر انسان کو ایک نمونہ عمل کی ضرورت ہے جس کو فالو کرتا ہے. ہمیں کہا گیا کہ رسول پاک کی برکات آپ کے لیے کیا اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ نے ان کا لائف سٹائل اپنانا ہے. اس وقت دنیا میں دو طرح کے لائف سٹائل ہیں، ایک یورپین لائف سٹائل، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ یورپین نظر آئے، رہن سہن، کلچر، اٹھنا بیٹھنا، شعر، لٹریچر، ادب، ڈرامہ، جو بھی کہہ رہے ہیں، ناول، یورپین. کسی بھی ملک کی جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر کلچرل آئیڈینٹی اس کے نیشنل انٹرسٹ کا وائٹل کمپوننٹ ہے. کلچرل آئیڈینٹی. یورپین لائف سٹائل کیا کر رہا ہے؟ ہم سے ہماری کلچرل شناخت چھین رہا ہے. یورپین لائف سٹائل کی جو عروج ہے، جو حقیقت میں بدترین زبان اور انحطاط ہے، وہ لاس ویگاس ہے. یورپین لائف سٹائل کے اندر اب جب دیکھ لیں، انسان جو ہے حیا ختم، شرم ختم، پاک دامنی ختم، عزت ختم. جیسے پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب والا کہ ہم نے مردوں کی مردوں سے، خواتین کی خواتین سے. یہ آزادی کا نتیجہ ہے، یہ لبرل ڈیموکریسی کا بالکل طبی نتیجہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر. جب اللہ کی حکومت نہیں ہوگی، عوام کی حکومت ہوگی، پھر جو عوام وہی ہوگا. وہ ہمارے سوشل سٹرکچر کو برباد کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا برباد کر لیا ہے. وہاں فیملی کا سسٹم برباد ہو گیا ہے، فیملی نہیں رہی ہے، خانوادہ نہیں رہا ہے. کتنے بچے ہیں جو باپ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو. گھر ٹوٹ رہے ہیں، وہاں پر قانون ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ گھر باقی نہیں رہ سکتا. گھر کے اندر روابط جو ہوتے ہیں اس پیدا کر دیا انہوں نے قانون سازی کر کے. اب فیملی کسی بھی معاشرے کی پہلی اکائی ہے. اگر فیملی محفوظ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، معاشرہ مضبوط ہو جائے گا. اگر معاشرہ مضبوط ہو جائے گا، مضبوط قوم بن جائے گی. ایک آئیڈیل لائف سٹائل فیملی کا وہ بی بی فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے، جناب سیدہ کائنات سلام اللہ کا رول ماڈل. ان کا لائف سٹائل اپنایا جائے. ایک بیٹی، ایک ماں، ایک زوجہ، فردی حوالے سے بھی اور اجتماعی حوالے سے بھی ہمارے گھروں میں حیا محفوظ رہ جائے گا، آ جائے گا. پاک دامنی آئے گی، عفت آئے گی، غیرت آئے گی، حمیت آئے گی، حیا آئے گا،
ایثار آئے گا، فداکاری آئے گی، پاکی آئے گی، طہارت آئے گی، خدا کے ساتھ عشق آئے گا، سے خوش آئے گا، بندگی خدا آئے گی ہمارے گھروں میں۔ امام علیہ السلام فرماتے، امام حسن علیہ السلام کہ میں بچہ تھا، میں نے ماں کو دیکھا رات کو جب عبادت کر کھڑی ہوتی تھی پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ مولا علی نے سے پوچھا رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف وجدت فاطمہ؟ کہا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مدد کرنے والی۔ زوجہ کا کام کیا ہے؟ گھر میں شوہر کی اللہ کی اطاعت میں مدد کرے، وہ اللہ کا اطاعت گزار بن جائے اور اللہ کے راستے میں جو کام کرتا ہے اس میں اس کی تعاون کرے۔ یہ فیملی اگر ہم نے ان کو رول ماڈل بنا لیا، نمونہ عمل بنا لیا، اسوہ بنا لیا، ہمارا خاندان، ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کی جو پہلی اکائی ہے فیملی، وہ محفوظ ہو جائے گی۔ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر جو لگا ہے، ہمارا ڈرامہ ہماری ثقافت کے خلاف ہے، ہمارا ناول جو لکھا جا رہا ہے اس کے خلاف ہے، ہمارا فلم اس کے خلاف ہے، لٹریچر اس کے خلاف ہے، اسکولوں میں جو لباس پہنایا جا رہا ہے، جس طرح لے کے جا رہے ہیں، ہم نے اوپن کر دیا، آپ جو مرضی پڑھاؤ ہمارے ملک کے بچوں کو۔ انسان کی شناخت دیکھیں، اگر کوئی آدمی کسی کا جب لباس سیتا ہے تو درست ماپ نہ لے تو جو لباس سیے گا اس کے بدن پر فٹ نہیں آئے گا۔ یورپین کی شناخت انسان کے بارے میں کمپلیٹ نہیں ہے، وہ انسان کو این جہانی سمجھتے ہیں اور بس، خدا کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے، توڑ دیتے ہیں خدا اور آخرت کے ساتھ، لہذا ان کی مادی سوچ ہے، ان کی لہذا ان کی ایجوکیشن انڈسٹری بننا شروع ہو گیا، ان کی وجہ ہر چیز میٹرلائز ہو گئی ہے۔ وہ تعلیمی سسٹم چاہیے جو ہمارے اسٹوڈنٹ کو، ہمارے بچے کو، ہمارے نوجوان کو خدا کے ساتھ، دنیا اور آخرت کے ساتھ جوڑے، توازن پیدا کرے۔ وہ جو تعلیمی سسٹم دے رہے ہیں، جو ماڈل ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں، وہ اس دنیا کا بنا دیتا ہے، مادی دنیا کا۔ آخری بات جو سب سے بڑی مشکل ہمیں ہے، ہم آتے ہیں تو جیسے بچے کو کھلونا دے دیں تو بہت سی چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے، ہم بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ علیہ السلام کا قول ہے الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مرتے ہیں تو پھر بیدار ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے دنیا میں ہوئے بھی کیا ہو جائے، ہم بیدار ہو جائیں اور اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ، مفتی صاحب کا شکریہ، مفتی گلزار احمد صاحب کا، اور جو میں نے سما کراشی کی اور آپ نے برداشت کیا، اس سے بھی شکریہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، اپنے اولیاء کے صدقے ہم سب کو اکٹھا رکھے، اپنے پاکیزہ بندوں کے صدقے ہمیں سب کو اکٹھا رکھے، تاکہ ہم ایک ہو کر اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، ہم انہیں ایک نیک اور پاک بچے بنا سکیں، سوسائٹی کو بیلنس پرسنالٹی دے سکیں، متوازن فیملی دے سکیں جو سوسائٹی کو متوازن کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔